السلام علیکم ناظرین. اگر ورلڈ وار 3 شروع ہوتی ہے تو کیا پوری دنیا کی اقوام کے لیے تباہی کا پیغام ہوگا؟ اس سوال کا جواب ایک مختلف نظریے سے بھی دیا جا سکتا ہے. ورلڈ وار 3 پوری دنیا کی اقوام کے لیے ایک یکجا ہونے کا پیغام بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ کرائسس وجود میں آتا ہے تو دنیا میں سب الائنسز ختم ہو جائیں گے اور انسپیکٹڈ الائنسز دنیا میں وجود میں آئیں گے. طاقت کی دنیا کا ایک نیا میپ وجود میں آئے گا اور اس کی وجہ بنے گی اپورچونٹیز اور سروائیول. آئیے دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کس طرح سے غیر ممکن الائنسز کو وجود میں لائے گی. ناظرین، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں ریجنل الائنسز اور گلوبل الائنسز میں کیے گئے وعدے کس طرح نبھائے جاتے ہیں، اور یہ وجہ بنتی ہے گلوبل وارفیئر کی. یہ چیز دنیا کو رائیولری کیمپس میں بدل دے گی اور کیمپس میں تناؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ میڈیشن کا راستہ ہی باقی نہ رہے گا. ورلڈ وار 3 دنیا میں ایسے پاور بلاکس وجود میں لائے گی کہ جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم فیوچر کے الائنسز کی بات کریں، ہمیں وہ فیکٹرز ڈسکس کرنا ہوں گے جس کی وجہ سے ماضی کی جنگیں ریجنل یا گلوبل لیول پر پھیل گئیں. یورپ 1907 سے پہلے معاشی بدحالی کا شکار تھا، بعد میں بہت وولیٹائل اکانومی کے طور پر سامنے آیا. اس کے بعد جرمنی، آسٹریا اور ہنگری، اٹلی کو سامنا تھا برٹین، فرانس اور رشیا کے الائنس کا. ان دونوں کے مقابلے میں بہت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. ان دونوں الائنسز میں ایک پیس ٹریٹی سائن کی گئی تھی، لیکن 1914 میں فرڈینینڈ کا قتل جلتی آگ میں تیل کی طرح ثابت ہوا. آسٹریا اور ہنگری نے فوری طور پر سربیا پر جنگ مسلط کر دی. رشیا نے اپنی آرمی موبیلائز کر دی اور جرمنی نے رشیا پر جنگ مسلط کر دی. فرانس اور بیلجیم نے الائنس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جرمنی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اس طرح صرف 37 دنوں میں ریجنل ڈسپیوٹ ایک گلوبل ڈسپیوٹ میں بدل گیا، جس میں درجنوں نیشنز انوالو ہو گئیں اور فوری طور پر ان ممالک نے اپنی افواج موبیلائز کر دیں. ناظرین، اس جنگ کے نتیجے میں 4 ریاستیں مکمل کولیپس کر گئیں. 15 سے 20 ملین لوگ اس کی نظر ہو گئے. تاریخ نے اس جنگ کے بعد ایک دفعہ دوبارہ گلوبل آرڈر لکھا ہے. اسی طرح ایک ریجنل کانفلکٹ شروع ہوا 1950 میں، جب نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر محاذ رائی کی. ساؤتھ کوریا کے لیے بہت سارے ممالک اٹھ کھڑے ہوئے. ناظرین، اسی طرح کی سچویشن ایک دفعہ پھر بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یورپین الائنس نے اعلان کیا ہے کہ اگر رشیا نے نیٹو کنٹریز کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی وجہ بن سکتی ہے. UN سیکریٹری نے ماسکو کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ملٹری کانفلکٹ ہے ویسٹرن ملٹری الائنس کے خلاف. اگر رشیا کسی بھی نیٹو کنٹری کے خلاف کوئی بھی ملٹری ایکشن لیتا ہے تو رشیا کے لیے اپنے کنٹری الائنس کو کال کر سکتا ہے ایک گلوبل وار کے لیے، لیکن یہ رشیا کی طرف سے ابھی ایک ٹیسٹ ہے. ناظرین، اس وقت دنیا میں جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ اور چائنا میں تناؤ. یہ سبب بن سکتا ہے تیسری جنگ عظیم کا. حال ہی میں جو ان دونوں ممالک میں ٹریڈ ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ وجہ بھی دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل سکتی ہے اور تائیوان اس کا سینٹر بن سکتا ہے. ناظرین، چائنا نے کچھ ممالک کا انٹرنیٹ سسٹم گہرے سمندر میں کیبل کٹر کے ذریعے بند کر دیا تھا. بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سن 2027 میں چائنا انویڈ کر سکتا ہے تائیوان کو. اور ناظرین، یہ بیجنگ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ امریکہ میں ریپبلکنز یہ چاہیں گے کہ تائیوان کو چائنا سے پروٹیکٹ کیا جائے. یہ معاملات امریکہ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ رشیا اور چائنا الائنس مزید نیوکلیئر ویپنز وجود میں آنے کی وجہ بن سکتا ہے. ناظرین، 2019 سے نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر نے بطور خاص اپنی نیوکلیئر اور میزائل آرسنلز پر فوکس شروع کر دیا ہے. سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ہرمٹ کنگڈم نے پیسفل یونیفیکیشن کا آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے بعد ساؤتھ کوریا نے 2018 میں ہونے والا ایگریمنٹ جو فوجی تناؤ کو کم کرنے کے لیے تھا ختم کر دیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نفسیاتی طور پر اس وارفیئر کو ایسکیلیشن ملے گی. کم حکومت نے سیول اور واشنگٹن کی طرف سے میزائل ہتھیاروں کو رول بیک کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کی خارجہ پالیسی میں روس کو ترجیح دی جا رہی ہے. نارتھ کوریا نے یوکرین میں لڑنے کے لیے ہزاروں فوجی فراہم کیے ہیں، جو کہ یہ خدشات کو ظاہر کرتا ہے کہ ماسکو ایسی ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے جو نارتھ کوریا کے فوجی دستوں کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس کر دے. ناظرین، سال 2025 میں دنیا بھی اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ ٹیکنالوجی اور انسانیت کی عدم برداشت ہم پلہ ہیں. دنیا کی بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہیں اور پوری دنیا انگشت بادندان ہے. یہ ہے کہانی تیسری عالمی جنگ کی. جنگ سوم اگر چھڑ گئی انسان مٹ جائیں گے،
جیتے گا کون، راکھ میں سب خواب جل جائیں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔